أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الكافرون جمہور علماء کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک مکی صورت ہے، اور اس صورت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے، دین کی توحید کی دعوت لے کر آئے، تو اہل مکہ کے اندر شدید ایک اختلاف اور گھبراہٹ والی جو حالت تھی وہ پیدا ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کی خلاف ورزی پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر۔ اس کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھا جاتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر پر، اس دین کے معاملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت خلاف، انہوں نے خلاف ورزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر زمین انہوں نے تنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت خاص طور پہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ صرف اس اختلاف کی وجہ سے ان پہ معاملات تنگ کیے گئے، خاص طور پہ وہ لوگ جو مکہ کے اندر بڑے قبائل سے جن کا تعلق نہیں تھا، یا وہ لوگ جو مکہ کے باہر سے آئے تھے، ان کے قبائل مکہ میں نہیں رہتے تھے، ان پر سخت ظلم و ستم ہوتا رہا۔ مصعب بن عمیر ہیں، اور پھر سلیمان فارسی ہیں، اور پھر عمار بن یاسر ہیں، جن کا اپنا تو خاندان، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین اور بھائی وغیرہ وہ لوگ مکہ میں تھے صرف، اس کے علاوہ ان کا باقی جو خاندان ہے، باقی قبیلہ ہے، وہ مکہ میں نہیں تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا گیا۔ عام طور پہ ویسے ہی جو اسلام لانے والے تھے ان پر ویسے ہی ظلم کیا جاتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے قبیلے سے نہ ہو، لیکن کچھ اس شرف کا پھر بھی خیال رکھا جاتا کہ بھائی کوئی بندہ شاید اس کے قبیلے میں ہو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد لوگوں کے اندر، وہ ابو طالب تھے، اور جب ابو طالب گزرے تو مکہ کے لوگوں نے اس کو ایک اپنے لیے بہت بڑا ایک چانس سمجھا، بہت بڑا موقع سمجھا کہ بھائی اب ہمارے ہاتھ میں موقع آیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین تھے، دشمنی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس حد تک ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب کمزور ہے، اس کو اور تکلیف دی جائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کے کسی اور بستی کو جا کے دیکھوں، شاید کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ آپ نے پھر طائف کا سفر، حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد طائف کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ماہ بعد، صرف ایک ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا طائف کا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ اسی طرح کے تھے جو مکہ کے معاملات تھے۔
دشمنی ویسے ہی تھی جیسے مکہ والوں کے اندر دشمنی تھی. سرداروں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سخت بدتمیزی کی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک نے تو یہ کہا کہ اگر تم جیسا آدمی نبی بن گیا ہے تو میں جا کے کعبہ کا غلاف پھاڑ دوں گا. کہ تم جیسا آدمی نبی بننے والا تھا، یا اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تم جیسا ایک چرواہا نبی بنے گا، نعوذ باللہ. اور ان میں سے جو سب سے آپ کہہ لیں معقول سا جواب دیا، 3 بھائی تھے، وہ تینوں سردار تھے قبیلہ بنو ثقیف کے. جو تیسرا بندہ تھا اس نے جواب دیا، اس نے یہ کہا کہ اگر تم فعلاً نبی ہو تو میں اس چیز کا حق نہیں رکھتا کہ تم سے بات کروں، تم بہت اونچے ہو، بہت بلند ہو. اگر تم نبی نہیں ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو میرا وقت ضائع کر رہے ہو. یہ سب سے کم تر جواب تھا ان لوگوں کا. اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں جو معاملات پیش آئے ان کا سب کو علم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں برداشت کرتے رہے سارا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کس وجہ سے تھا؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے نبی انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے جو اقارب ہیں ان کے اندر دعوت دینا شروع کریں. شروع میں دعوت جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے اقارب کو یہ دعوت دینا شروع کرے. تو صرف توحید کی دعوت تھی جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں ان کو سہتے رہے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چیزیں سہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انبیاء کے واقعات اور ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی چیزوں کی وجہ سے بتایا کہ اللہ کے نبی اسی چیز کی وجہ سے جو انبیاء گزرے پہلے ان کو تکلیفیں آئیں، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ وہی کام کیا جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کبھی حیرت ہوتی ہے ان واقعات کی طرف اگر انسان نظر ڈالے، بالکل وہی الفاظ ہیں جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے جا رہے ہیں کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو ولید بن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھڑی. حالانکہ ولید بن مغیرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قصہ بیان کیا ہے. ولید بن مغیرہ کو جب بھیجا گیا، ولید بن مغیرہ واپس آتا ہے، واپس آ کے اپنی قوم سے پہلے تو جو لوگ تھے جن کے پاس ولید بن مغیرہ واپس آیا، ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ واللہ مغیرہ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آیا. مغیرہ پہ محمد کا جادو چل گیا ہے. یہ بات انہوں نے وہیں پر کہی. مغیرہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے، ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے کہانت دیکھی ہے، ہر قسم کی کہانت دیکھی ہے پوری دنیا کے اندر. ایسی کہانت میں ایسی چیز نہیں جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو. ہمیں پتا ہے یہ کاہن نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ کاہن نہیں ہے. شاعری کے بارے میں کہا کہ واللہ ہم سے زیادہ شاعری میں کوئی آگے نہیں ہے. ہم نے ہر قسم کی شاعری میں جانتا ہوں. کہتا ہے کہ میرے سے آگے مکہ میں شاعری میں کوئی نہیں ہے. میں ہر قسم کے اشعار کو جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں جنات کے شعروں کو جانتا ہوں، لیکن واللہ یہ شاعری بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے یہ الفاظ ادا کیے جو ولید بن مغیرہ تھا. اس نے یہ بات کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن تھا اس کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کسی چیز کی مشابہت اس سے نہیں ہوتی. تو ولید کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ کہتا ہے ولید بن مغیرہ واللہ ما یقولہ لحلاوہ، جو یہ بات کرتا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں بڑی میٹھی بات ہے، بات دل کو لگنے والی بات ہے. یہ جھوٹی بات نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت میٹھی بات کرتا ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ولید بن مغیرہ کو بھیجا جو کہ
قریش کا سب سے عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم میں سب سے عقل مند آدمی ہے، یہ صحیح پھنسا کے آئے گا اس کو، یہ چیزوں کو جانتا ہے، یہ صحیح اس کو جو ہے نا پھندے میں ڈال کے آئے گا. اور بات یہ ہوئی کہ اس کی عقل مندی کو حقیقتاً جس طرح انسان استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز میں لگا دیا. اور اس کے بعد جب اس نے یہ بات کہی کہ یہ تو بڑا ہی میٹھا کلام ہے، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور اس کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. اس کے الفاظ کی خوبصورتی کہیں نہیں ملتی، کسی شعر کے اندر نہیں ملتی، کسی آدمی کے کلام میں نہیں ملتی، کسی جن کے کلام میں نہیں ملتی. اور اس کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس کلام کو، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اس نے تشبیہ دی ایک درخت کے ساتھ. اس نے کہا وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ پھلوں سے بھری شاخیں ہیں، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط پختگی کے ساتھ زمین کے اندر بیٹھی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پختہ دین اور پختہ بات کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عام بات نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّهُ، آخری بات ولید بن مغیرہ نے کہی، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ، کہ یہ اونچا ہونے والا ہے، اعلیٰ ہونے والا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ اونچا ہونے والا ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، اس نے کہا اگر میں صحیح پہچانا ہوں تو یہ بہت سارے بڑے حادثات لے کر آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا کریں گے، اور وہ تم لوگوں کی کامیابی ہوگی. وہ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ ہمارا سب سے عقل مند آدمی گیا تو وہ تو جا کے اس کی بات سمجھ کے آ گیا، اس کی بات کو ٹھیک کہہ رہا ہے ہمارے سامنے. انہوں نے کہا بھائی نہیں نہیں جاؤ یار، تم تو جو ہے نا تمہارے اوپر جادو چل گیا ہے اس کا. اور وہی بات ہے کہ اپنا جو منصب تھا، جو مال تھا، جس طرح کا بھی تھا، ذہن کے اندر جو بھی چیز بیٹھی تھی کہ نہیں اگر ہم ایمان لائیں گے تو چھن جائے گا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہن میں تھا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کرتے رہے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ تم لوگوں کو کامیابیوں کی طرف لیتا جائے گا. مجھے تم لوگوں کی نہ کرسی چاہیے، نہ تم لوگوں کا مال چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. عتبہ نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش نہیں کی تھی، مال چاہتے ہو تو مال دیتے ہیں، فلانا چاہتے ہو فلانا، سب کچھ اس نے کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا اگر چاہتا ہوتا اللہ سے نہ مانگ لیتا، تم لوگوں سے کیوں چاہتا، میں یہ چیز چاہتا ہی نہیں ہوں. ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب اس نے اس کو بھی یہ بات کہی گئی کہ بھئی جا کے نا یہی باتیں کہو، تم عقل مند آدمی ہو، تم ہم سے اچھے انداز میں کہہ لو گے. اس سے پہلے عتبہ گیا ہے، اس نے کہی ہیں یہ باتیں. چچا عتبہ بھی چچا لگتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رشتے میں چچا ہی تھا. تو اب تم عقل مند ہو، تم جا کے مختلف انداز سے بات کرو گے. جا کے اس نے باتیں کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ فصلت کی آیات پڑھ دی. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ نہیں اختیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات پڑھتے گئے وہ سنتا گیا اور اس پہ اثر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے واپس آ کے اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ میں اب اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کہتا، میری ماننی ہے تو مانو، نہیں ماننی تو نہ مانو. شاید اگر وہ لوگ اس طرح کا جو رد نہ دیتے، اس طرح کا جواب نہ دیتے قریش والے ولید بن مغیرہ کو، تو شاید ولید بن مغیرہ اسلام لے آتا. اتنا قریب آ چکا تھا اسلام لانے کے، اور ہر عقل مند آدمی کی یہی بات ہی ہے. غالباً طفیل بن عامر کے بارے میں آتا ہے عقل مند شخص تھے، شاعر تھے، جانتے پہچانتے تھے لکھائی پڑھائی کو اور نثر اور شعر کو جانتے تھے. مکہ آئے تو عرب نے قریش نے فوراً پکڑ کے کہا اچھا دیکھو اس کی بات نہیں سننی ہے نا، پاگل ہے اور یہ جادو کر دیتا ہے.
اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ کہتے ہیں میں مکہ میں جب تک رہا، میں اپنی کان میں روئی ڈال کے گھر سے نکلتا، جہاں پر بھی رہائش تھی اس رہائش میں اپنی کان میں روئی ڈال کے نکلتا۔ ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں عقل مند آدمی ہوں، میں بات سمجھ سکتا ہوں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے میں جانتا ہوں اس چیز کو، تو کیوں نہ اس کو سنا جائے جا کے۔ اتنی سی چیز کی دیر تھی، سنا جا کے ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں یہ تو بالکل کوئی غلط بات نہیں کرتا، یہ تو بڑی عام فہم اور بڑی سیدھی بات کرتا ہے، تو اس سے کیوں روکا جاتا ہے اس سننے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو بات یہی تھی کہ ان کی جو پیشکش تھی، بار بار پیشکش کرنا، جب اتنا اختلاف مکے میں پیدا ہو چکا تھا، لڑائیاں ہو چکی تھیں اور لوگ اتنی دشمنیاں کر چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے باوجود مکہ کے سردار، ان کے دلوں میں یہ بات ابھی تک موجود تھی کہ شاید اس کو ہم واپس لے آئیں۔ اس بات کا تو علم تھا کہ پورے عرب میں اس بندے سے بہتر، پورے عرب میں، یہ شاید پوری دنیا میں ہم کسی کو نکالنا چاہیں تو اس سے بہتر ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم اس کو، اس سے اپنے ہاتھ خود دھو رہے ہیں، اس کو خود ہم جانے دے رہے ہیں۔ تو چاہتے دل کے اندر بات یہ اس وقت بھی تھی کہ یار تھوڑا سا واپس آ جائے، ہمارے پاس ہی رہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے یہ شخص۔ تو بار 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 وہ دل کی امید رہی، تھوڑی سی دل کی امید رہی، تو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد اوقات میں جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکشیں رکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں۔ پھر آتا ہے روایات میں اس طرح کا بھی آتا ہے جو کہ سورۃ الکافرون کے اسباب نزول کے اندر چیز آتی ہے کہ وجہ کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کی۔ بار بار لوگ قریش مکہ، جو سردار تھے مکہ کے، جن کے دل میں یہ بات تھی کہ اس کو واپس آ جانا چاہیے، بندہ بہت اچھا ہے، اس کو واپس آ جانا چاہیے، یہ بس یہ جو توحید والی بات کرتا ہے، یہ جو نیا معاملہ شروع کیا ہے، یہ معاملہ بس ختم کر دے، لیکن آدمی بہت اچھا ہے، ہمیں یہ چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ متعدد اوقات پہ مختلف لوگوں نے یہ بھی پیشکش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، اگر ہم ایسا کریں کہ ہم دونوں ایک درمیانی بات پہ راضی ہو جائیں۔ اچھا جی، وہ درمیانی بات کیا ہے؟ مختلف الفاظ آتے ہیں اب روایات کے اندر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرنا، اس کے اگلے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ یا پھر اس طرح بھی آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی، لو استملت الہنا لعبدنا الہک، اگر آپ ہمارے معبودات کی کا اعتراف کر لیں، ان کو مان لیں، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح کی اور بھی متعدد پیشکش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ کر انہوں نے کہیں کہ اچھا ایسا کرو، ابو جہل آیا اور پھر اس میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، اس میں امیہ بن خلف بھی تھا، جو کہ ان سب سرداروں کا سردار تھا، سب سے بڑا سردار تھا امیہ بن خلف۔ وہ بھی آیا، آ کے بولتا ہے کہ اچھا محمد ایک کام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تم ہمارے معبود کی، ہم تمہارے معبود۔ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ اپنے بارے میں کہا کہ ہم پہلے تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اور اگر وہ ٹھیک ہوا تو ہم نے تمہارے دین میں سے کچھ حصہ پا لیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد تم ہمارے معبود کی جو ہے، ہمارے دین کی جو ہے اس پر چلنا، اس کی اتباع کرنا، تو اس میں سے اگر کچھ ٹھیک ہوا تو تمہارے حصے میں آ جائے گا، اور تمہارا غلط ہوا تو وہ ایک الگ تمہارا حساب رہے گا۔ اس طرح کی پیشکشیں بار بار آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے۔ کفار مکہ کے جو سردار تھے، قریشی سردار تھے، بار بار آ کر کہتے رہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ختم کرنا چاہا۔ یہاں پر اس سورت کا موضوع پتا چلتا ہے، اس سورت کا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کا جو اصل جو یقین ہے،
یا جو اصل ہے دین اسلام کی جو کہ توحید ہے، اس میں دین نے رواداری نہیں دکھائی، بالکل رواداری نہیں دکھائی۔ شاید دوسرے معاملات کے اندر شاید ہم دیکھ لیں کہ اچھا دین نے کچھ معاملات تھوڑے بہت ملا کر چلنے کی کوشش کی، اچھا ٹھیک ہے اس کو ایسے کر لیں گے، لیکن توحید کے معاملے کے اندر دین نے رواداری نہیں دکھائی۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ایمان اور یقین ایسا تھا کہ شاید ٹھیک ہے اس کو بھی قبول کر لیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشکش جب کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ مجھے کوئی خبر آتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو رہے تھے کہ اچھا یہ بھی اچھی سوچ ہے، نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ایک عام افسر دوسرے افسر کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ بار بار آتے ہیں اسی امید سے کہ شاید قبول کی کر لی جائے، ہماری جو ریکویسٹ ہے، جو ہماری بات ہے، اس کو شاید قبول کر لیا جائے۔ کیونکہ اس افسر کو پتا ہے کہ جو میں انکار کر رہا ہوں یہ اعلیٰ افسران کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اپنی بات اوپر پہنچا دیں، وہاں سے جو جواب آئے گا وہ میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو بری ذمہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ میں جب اوپر سے بات آئے گی نا تب سارے امید کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور بار بار میرے پاس یہ والی ریکویسٹ لے کر نہیں آئیں گے، اچھا جی ایسے کر لیں، اچھا جی ایسے کر لیں، اچھا جی سمجھ جائیں تھوڑا سا۔ اگر میں خود ہی انکار کرتا رہوں گا، جب اعلیٰ افسروں کی طرف سے بات آئے گی تو اپنے آپ سمجھ جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر ایسی ہی مثال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبول نہیں تھا بالکل، لیکن چونکہ بار بار آپ کے پاس آ رہے تھے، بار بار یہ والی جو پیشکش لے کر آ رہے تھے کہ آپ ہمارے معبودات کی کر لیں، ہم آپ کے معبودات کی کر لیں گے، درمیان میں رہیں گے، ایک سال آپ ہمارے ایک سال ہم آپ کے، درمیان میں رکھ کے معاملہ چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو ایمان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے بات آ جائے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بات کرتے۔ لیکن یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا یہ نہیں تھا دل کے اندر کہ جی اچھا شاید کر لیں، بالکل بھی نہیں، بس یہ تھا کہ ایک اعلیٰ حکم آ جائے، آخری حکم آ جائے، اور وہ آخری حکم ایسے انداز اور ایسے الفاظ میں آیا کہ اس کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں کہ محمد کو ہم یہ بات کہیں جا کے۔ اس سے جو اسلام، دین اسلام کی سوچ، اس جو توحید کی سوچ ہے، اس کے اندر رواداری کا جو سوچ بھی تھی کفار مکہ میں، اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا استاد بنا کے، اور اس کے بعد آپ جو بیعت رضوان ہے، بیعت العقبہ، بیعت العقبہ کے اندر جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا، استاد بنا کے، معلم بنا کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اندر یہ بات پختگی کے ساتھ بیٹھ چکی تھی کہ توحید میں ہم نے بھی رواداری نہیں دکھانی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں قُلْ یَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دیں اللہ کے نبی اے کافرو، ان کو سیدھا سیدھا مخاطب کیا، کوئی اس کے اندر خوبصورتی دکھانے کی کوشش نہیں کی، تم کافر ہو تو کافر ہو، کوئی مجاملہ نہیں کریں گے اس بات کے اندر۔ قل یا ایھا الکافرون، اے لوگو، اے کافرو، پہلی آیت ہی سمجھا دیتی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو گیا معاملہ۔ اور اسی کے ساتھ روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بعد یہ بھی آیات ساتھ ہی نازل کر دی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، قل کہہ دیجئے افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، تأمرونی تم لوگ مجھے حکم دیتے ہو، نون تاکید اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا، تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، میں عبادت کروں اے جاہل لوگوں۔ سخت اسلوب اللہ تعالیٰ نے، ڈانٹ کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تاکہ یہ بات سرے سے ختم ہو جائے کہ ہم نے توحید کے معاملے میں رواداری رکھنی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو لوگ شرک کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے متعلق ہم نے کوئی نرم گوشہ رکھنا ہے، ان کے متعلق نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ان کے دین کو کبھی قبول نہیں کریں گے، مر جائیں گے لیکن کبھی قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ ان کے دین کو۔ ان کے ساتھ تعلقات والی بات وہ ایک الگ ہے، ایک دنیاوی ایک دنیاوی معاملے کے اندر تعلقات کی بات مختلف ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوتے مار کے خیبر بھیج دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، لیکن ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارتی معاملہ تھا، اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارا اس طرح کریں اور اتنا مال ہم آپ کو بھیج دیں گے، اس طرح ہو جائے گا، یہ زمینیں ٹھیک ہیں آپ کی ہیں، اس پہ ہم کام کریں گے، باقی سارا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک تجارتی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رکھا، لیکن وہی بات ہے، ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، تجارتی معاملہ بھی تب تک رہے گا جب تک نقصان دینے کی ان کی نیت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی نقصان دینے کی نیت پیدا ہوگی، نقصان دے نہیں دیا، نیت پیدا ہوگی، وہ ڈیل ساری انسان مسلمانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ معاملات، ان کے ساتھ معاملات رکھے جائیں۔ جب وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں تو وہ معاملات ان کے ساتھ رکھے جائیں، مستمر رکھے جائیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سے وہی بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب نقصان پہنچایا انہوں نے، بنی نذیر کے لوگ تھے، آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جی آپ ہمارے پاس آئے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دیوار کے پاس بیٹھ جائے، جی بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی دیکھو ہمارے پاس اس سے اچھا موقع نہیں ہے، کون یہ چاہتا ہے، کون یہ کر سکتا ہے کہ ایک پتھر لے جا کے گھر کی چھت سے، جس دیوار کی پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اس کی چھت سے پھینک دے اور اس کا امر، اس کا معاملہ ختم کر دے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محاصرہ کیا، جنگ کیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع کر دیا خیبر کی طرف۔ خیبر میں انہوں نے اور معاملات خراب کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کر لی ان کے ساتھ، غزوہ خیبر، زبردست قسم کی جنگ ہے۔ قلعے تھے، مختلف قلعے تھے، علاقے قلعوں پر مشتمل تھے، فلانا علاقہ ہے، فلانا جس کو ہم حی کہتے ہیں، فلانا حی ہے، فلانا حی ہے۔ معاملہ ایسا تھا کہ ہر حی ایک قلعے پر مشتمل تھا، اور قلعے کے اندر چھوٹے چھوٹے اور ایک اساس قلعہ تھا، ایک سب سے بڑا قلعہ تھا اس حی کا، اس علاقے کا، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور قلعے تھے۔ ایک قلعے کا محاصرہ کرتے تو نکل کے بھاگ جاتے دوسرے قلعے کے اندر، جس کا چانس لگتا، جس کا جو ہے وہ معاملہ چلتا، وہ دوسرے قلعے میں چلے جاتا، وہاں سے اور اگلے قلعے میں چلے جاتے۔ لیکن تمام قلعوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، ختم کیا اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ان لوگوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدات رکھے ان کے ساتھ، چلتے رہے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ جیسے ہی انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین سے ہی ان کو نکال دیا، اس جزیرہ عرب سے ان کو نکال کے پھینک دیا، ختم کر دیا، یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ تو دین کے اندر توحید کے معاملے میں اسلام نے کبھی رواداری نہیں دکھائی۔ یہ ایک نیا شوشہ ہے آج کے زمانے کا کہ بھئی نہیں ٹھیک ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے۔ آپ اپنے عمل سے ایک کافر ہمسائے کو دین کی طرف لا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ صرف اتنا سا تعلق رکھا جائے، محبت کا تعلق نہ ہو، اس کو پسند کر لینے کا تعلق کبھی نہ ہو، اتنا تعلق ضرور ہو جتنا اسلام نے ہمسائے کے بارے میں سکھایا ہے، اتنا ضرور ہو۔ اور وہ اتنا ہے، اتنا بہترین تعلق ہے وہ کہ لوگ اس کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کے ان کا اسلام کے متعلق نظریہ بدل جاتا ہے کہ نہیں اسلام تو وہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو ہمیں بتلایا جاتا ہے، یہ تو ایک پروپیگنڈا پورا چل رہا ہے اسلام کے خلاف۔ نہ ہی مسلمان وہ ہے اور نہ ہی اسلام یہ ہے، صرف ایک ہمسائے کے وجود کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اگر وہ حقیقتاً اسلام پر عمل کر رہا ہے اور ان آداب اور اخلاق کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، تو یہ معاملہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے پورے علاقے کے جو کفار ہیں ان کا اسلام کے بارے میں نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔
اس چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں اور تاکید کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو دہرایا بار بار اللہ تعالیٰ نے. فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ اس موضوع میں داخل ہو گئے، اس کی کوئی تمہید بھی بڑی شدید اور سخت قسم کی. اے کافر، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تو عبادت کرتا ہے. لا اعبد ما تعبدون، جو ما یہاں پہ موصولہ ہے الذی کے معنی میں، ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، متکلم کا صیغہ ہے. ما تعبدون الذی جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. بالکل صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی پیشکش لے کر نہ آؤ، کوئی بات بھی میرے پاس لے کر نہ آؤ، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. توحید کے معاملے کے اندر کوئی اس طرح کی بات اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ماضی کی بات کی کہ نہ ماضی میں نے نہ ہی تمہاری عبادت کی، تمہارے معاملات کیے، تمہارے معبودات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کی عبادت یا پوجا پاٹ کی ہو کہیں پر نہیں ہوتا. پاک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے، اور دوسرے بھی گناہوں کے لحاظ سے جو معاشرے میں عام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے بھی پاک تھے. ایسے نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے یہ آدمی، اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کسی طرح یہ واپس آ جائے، یہ اپنی یہ بات ختم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اے محمد یہ کہیے، تم لوگ مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں. اے جاہل لوگو، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. افغیر اللہ، یہاں پہ استفہام کا ہے، اور یہ استفہام ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا یہ چاہتے ہو میں کروں، یہ چاہتے ہو میں کروں، یہ گھٹیا حرکت یہ چاہتے ہو میں کروں. اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو. یہ فاعلون کے وزن پہ ہے، اسم فاعل ہے یہ. عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد اس چیز کی جو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ما یہاں پر پھر موصولہ ہے جس کا معنی الذی ہوگا، جس کی یا جو کہ میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق کسی کو عطا کر دے، اور توفیق اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عطا کرتے رہے، یہاں تک کہ اکرمہ ابن ابو جہل ایمان لے آتے ہیں. بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے جو دشمن سرداروں کے بیٹے ایمان لے کر آ جاتے ہیں. امیہ بن خلف سخت دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بیٹا ایمان لے آتا ہے، صفوان بن امیہ. وہ الگ بات ہے کہ فتح مکہ کے وقت ایمان لے کر آیا صفوان بن امیہ، لیکن وہ ایمان لایا. ابو سفیان سخت دشمنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رہی لمبی دشمنی رہی. آخر میں آ کے کیا کہتے ہیں، آخر میں آ کے ایمان لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے جو لیول پہ رکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب دکھایا، لیکن یہ بھی دکھایا کہ اس مسئلے میں رواداری نہیں ہوگی، میری محبتیں بھی نہیں ہیں تم لوگوں کے ساتھ. اٹھاؤ گے سر تو سر قلم کر دیا جائے گا، اس لیے ہم لوگ آئے ہیں. مکے میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بالکل جھکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھوڑے کی گردن پہ لگ رہی تھی. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. وہ کامیابی کس وجہ سے تھی؟ توحید کی اس پختگی کی وجہ سے. توحید پہ پختہ رہیں گے تو اللہ یہ کامیابی عطا کریں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں زمین کے کسی بھی خطے پر اگر آپ کو مسلمانوں کا جو علاقہ ہے، مسلمانوں کے علاقے کی بات کریں گے، کسی بھی خطے پر آپ کو بہترین خیر نظر آئے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ توحید ہے.
ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ توحید ہوگی جس کی وجہ سے یہاں پر اتنی خیر ہے. اور دنیا کے کسی بھی خطے پر اگر شر نظر آئے، شر پھیلا ہوا نظر آئے، تو جان لے اس کی اساس اور اصل اور اس کی وجہ شرک ہے. کہیں پر بھی اس چیز کو اب آپ خود دیکھنے کی کوشش کریں. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی، خاص طور پہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر. جو آج کل مسلمانوں کے علاقے ہیں اس میں اس چیز کو آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. تکلیفیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور گزری، بڑی شدید تکلیفیں گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن پختہ رہے ان مسائل میں، ان معاملات میں پختہ رہے کہ بھئی نہیں، ہم اس چیز کو ماننے والے نہیں ہیں. مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کو پرامن بنانا تھا، معاہدے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارد گرد کے جو قبائل تھے معاہدے کیے، ان سے محبتیں نہیں بنائی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گہرے تعلقات بنائے. صرف معاہدے تک رہے معاملات، اور جس نے معاہدہ توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنیں اتاری. جس نے کیونکہ معاہدہ توڑنا غداری تھی، غداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑے، جنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے. یہ وہاں پر معاملہ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے تھے، لیکن قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو کبھی قبول نہیں کیا. اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا کہ وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، اور وہ بھی اچھے ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی اس طرح ہے. کبھی اس طرح کی یہ رواداری کبھی نہیں دکھائی. آج کی دنیا کے اندر لوگ بہک جاتے ہیں کہ بھئی فلانا دین تھا، اس کی بھی اصل توحید پہ تھی، اب کیا ہے؟ اب تو نہیں توحید نا، تو اب کس بات کی تعریف کریں گے ہم؟ بودھزم تھا، اچھا اس کی بھی، وہ بودا تھا، اس کی اصل جو تھا وہ ان کی سوچ بھی توحید والی سوچ ہے، لیکن اسی کو میرے بھائی، اسی توحید کی سوچ کو انہوں نے ایک حقیقی پتلا دیا، اور اس توحید کی، اس پتلے کی عبادت کرنا شروع کر دی. کیا اب یہ توحید ہے؟ اگر ہم اس کو کہیں گے تو قوم نوح کا عمل کیا ہوا عمل ٹھیک تھا. پھر نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا؟ نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کی تصویر بنائی، اور تصویر بنا کے صرف ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ جی کتنا اچھا آدمی تھا، یاد کیا کرتے تھے. تھوڑا عرصہ گزرا، یہ یاد کرنے والے لوگ مرے، اگلی ان کی اولادیں تھیں، شیطان نے آ کے یہ بات ڈالی، چونکہ یہ اتنے نیک تھے تو کیوں نہ ہم ان کے ذریعے اوپر والے خدا سے مانگے، ان کے وسیلے سے ہم اوپر والے خدا سے مانگے. وہ والی نسل گزری، اس نسل کے بچے، اس نسل کے جو اگلے بچے تھے، اس نسل کے بعد کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم انہی سے مانگے، کیا ضرورت ہے اس سے اوپر جاتی ہے بات، کیوں نہ سیدھا سیدھا اسی سے مانگے، اسی کو سجدہ کرے. شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ بھی توحید پرست تھے وہ لوگ، جن کے وہ پتلے انہوں نے بنائے، جن کی تصویریں بنائی انہوں نے، وہ توحید پرست لوگ تھے. اس کا آخر کیا اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے اچھا نہیں چونکہ تم لوگوں کی اس کی اصل بنیاد توحید تھی تو میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا؟ نہیں، اس چیز کی تصویر بنا کے، اس چیز کا پتلا بنا کے، جو آدمی توحید پر عمل کرتا تھا، اس آدمی کا پتلا بنا کے کہ چونکہ یہ توحید پہ تھا اس کی عبادت کر دینا، یہ کبھی توحید نہیں ہے. یا اس سے مانگنا شروع کر دینا، یہ کبھی توحید نہیں ہے. یہ صرف اس جملے میں بات آتی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالی کی قدر ہی نہیں کی لوگوں نے جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اس روز یہ بات سمجھ آئے گی جس روز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ساری زمینیں ہوں گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ رکھا ہوگا یہ سارا کچھ، جس تک ہماری رسائی بھی نہیں ہوتی. یہ یونیورسز اور گلیکسیز جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا صرف ایک عرش جو ہے، عرش چھوڑے کرسی اللہ تعالیٰ کی، عرش تو کرسی سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی اس تمام جتنی بھی یہ
مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اس نے، صرف اللہ کی کرسی، اور عرش اللہ کی کرسی سے 7 گنا یا 70 گنا کہنے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کی کرسی حدیث کے اندر آتا ہے اس طرح ہے جیسا کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو، اور وہ انگوٹھی ایک صحرا میں پڑی ہو، تو صحرا کی نسبت ہے اللہ کا عرش، اور وہ انگوٹھی ہے اللہ کی کرسی، اتنی چھوٹے، اور وہ کرسی کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس تمام تخلیق کو اس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آج تک تو بلیک ہول کے اندر کوئی گیا ہی نہیں، اس کے اندر وقت بدل جاتا ہے، وقت کی رفتار بدل جاتی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، صرف یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صرف کرسی اس تمام چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے، اور وہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے ایک جو ہے انگوٹھی کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں توحید کو نہیں جانا ان لوگوں نے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اللہ پیچھے کہہ چکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کے بعد پھر دہرایا جا رہا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ، اور نہیں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات جو ہے ان کا تعلق ماضی سے ہے کہ نہ میں ماضی میں کی اور نہ ہی میں مستقبل میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں۔ امید چھوڑ دو اس چیز کی کہ بار بار میرے پاس پیشکش لے کے آؤ کہ اس کی عبادت کر لیں، اس کی کر لیں، اتنی دیر ہم آپ کی کرتے ہیں اتنی دیر آپ ہماری کر لیں، ہمارے معبودات کی کر لیں۔ اس چیز کی امید بھی چھوڑ دو کہ نہ ہی میں نے ماضی میں کبھی کی، نبوت سے پہلے بھی، اور نہ ہی مستقبل میں نبوت کے بعد، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچے بھی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی مستقبل میں مشرک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سوچ پر کبھی عبادت کریں گے، جس طرح وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو مَا أَعْبُدُ، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ شرک کے ساتھ عبادت کبھی نہیں کرنے والے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ شرک کے ساتھ عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی۔ تم کرو گے تو شرک کو چھوڑ کے کرو گے اللہ کی عبادت۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ ہمیں بھی دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ ایک ملت ہے۔ کفر جو ہے یہ پوری ایک ملت ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ والا کفر مختلف ہے اور یہ والا کفر مختلف ہے، اس کفر کو قبول کیا جا سکتا ہے اس کفر کو نہیں۔ پورا کفر جیسا بھی ہے، اگر وہ کفر ہے، کفر کا لغوی معنی انکار کرنا ہے، اگر وہ کفر ہے، اگر وہ انکار ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اور اس چیز کا کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس چیز کا ہمیں پتہ چلے گا لکم دینکم، مبارک ہو تمہارا دین تمہیں، ولی دین، اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مبارک ہو اس دین کو اپنے پاس رکھو جو تمہارا دین ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ملت کفر کو دین کہہ دیا، پوری ملت کو، کہ تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک، میں وہاں پر نہیں آنے والا، تم آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ واضح واضح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ تسلی ملتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار، گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات بیان کرتے رہے کہ اللہ کے نبی دیکھیں یہ پیش آیا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، فلانے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا اپنے نبی کو، فلانے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا اپنے نبی کو۔ نوح علیہ السلام 950 سال، اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، مشرک اور کافر ایک ہی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کافر ٹھیک ہے، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اگر
ایک بندہ اللہ کا انکار کرتا ہے لیکن کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے وہ شرک میں نہیں ہے لیکن کافر ہے وہ، لیکن مشرک بھی کافر ہے کیونکہ اس نے بھی انکار کیا، لیکن انکار کے ساتھ اس نے اضافہ یہ کیا کہ وہ عبادت کسی اور کی کر رہا ہے۔ لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اللہ تعالیٰ اس زمین پر کسی کافر کا گھر باقی نہ رہنے دینا۔ انک ان تذرہم، اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے، یضلوا عبادک، اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو مخلوق ہے اس کو گمراہ کر دیں گے، یضلوا عبادک، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، فاجر اور کافر وہی لوگ پیدا ہوں گے آگے۔ ختم کر دے یا ربی، اللہ تعالیٰ ایسا عذاب لے کے آئے کہ صفحہ ہستی سے سب کو مٹا دیا، ختم کر دیا، سوائے ایمان لانے والوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے، سوائے ان کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری صفحہ ہستی سے مٹا دے گا انسان کو۔ وہ جو بھی قوم ہے، جو بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مٹا دے، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے عبادت کی میرے علاوہ، میرے سوا کسی اور کی عبادت کی، اس چیز کی اللہ تعالیٰ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کی، تاکہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ اسلام کے ساتھ اس عقیدے کا، اس سوچ کا جوڑ نہیں ہو سکتا جس سوچ پر آپ ہیں۔ اگر کوئی معاملات اور عام تعلقات رکھنے ہیں تو وہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس سوچ کا جوڑ اور تعلق اور محبت بھی اس سوچ کے ساتھ نہیں پیدا ہو سکتی، اور نہ ہی ہم لوگ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.